بینہم المضاجع، اگر بستر ایک ہے، عمر 10 کو پہنچ چکی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بستر بھی علیحدہ کر۔ میں نے اپنے بچے کو نماز پر کیسے ڈانٹنا ہے، میں خود ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بچے کو کہوں کہ اٹھ وضو کر کے نماز پڑھنا پڑے گا؟ بات پر غور کریں، بچہ تو ہم ہی سے سیکھ لیں۔ میں وضو کر کے تیاری کروں گا مسجد کے لیے، پھر میں اپنے بچے کو کہوں گا چلو پوچھو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ کی تعالیٰ علیہ مجمعین اس معاملے میں بڑے خاص تھے۔ میں آپ کو جو بات حدیث سے پیش کرنے والا ہوں، بخاری و مسلم میں موجود ہے، 1919 مسلم شریف اس حدیث کا نمبر ہے، 1844 بخاری شریف کا۔ ربیہ بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ، بالکل غور سے سنیے صحابہ کرام اس بات کو کیسے لیتے ہیں۔ بولے ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحۃ عاشوراء الی قری الانصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا انصار کی طرف، فمن اصبح ذالک صوما فلیتم صوما، عاشوراء کا روزہ ہے، جس نے آغاز سے اس کی نیت کر لی ہے وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ ومن اصبح منکم مفطرا، جس نے ابھی کھایا پیا کچھ نہیں ہے، ابھی اٹھا ہے، ابھی کھایا پیا کچھ نہیں ہے، اگرچہ اس کی پہلے سے نیت نہیں تھی، فلیصم یومہ ذالک، وہ ابھی سے روزے سے ہے۔ کنا نصوم بعد ذالک ونصوم صبیاننا الصغار منہم، اس کے بعد یہ جو روزہ تھا ہم بھی رکھتے، ہمارے بچے بھی رکھتے۔ اب ذرا غور سے سنیے، ونذهب الى المسجد، ہم مسجد کو جاتے، فنجعل علیہم اللعبۃ من العہن، ہمارے جن بچوں کے روزے ہوتے ان کے ساتھ ہم روئی کے کھلونے بھی لے کر جاتے۔ بات پر غور کریں، نذهب الى المسجد، ہم مسجد جا رہے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، انہوں نے روزے بھی رکھے، فنجعل لهم اللعبۃ من العہن، ہمارے ساتھ روئی کے بنے کھلونے ہیں، کس لیے؟ اس لیے کہ اذا احدہما نسأل طعام، ہم میں سے جب بھی ہمارا کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے اسے بھوک لگتی تو کھانے کی طلب کرتا تو ہم اسے کھلونا دے دیتے، یہاں تک کہ عند الافطار، افطاری کا وقت ہو جاتا۔ آپ بتائیں، اتنا بچہ کہ جس کو جب بھوک لگے تو ماں باپ اسے کھلونے سے بہلا کر افطاری تک پہنچا دیں، کتنا چھوٹا بچہ ہو، لیکن صحابہ کرام کی نظر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اولاد کی تربیت بڑی ضروری تھی۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہو جائے، حبیب علیہ السلام اس انداز کو ذرا دیکھیں، توحید کے حوالے سے، تقدیر کے حوالے سے، بندگی کے حوالے سے۔ میرے شاہد نے بڑی سونی بات کیا، فرمایا مجھے میرے پیر قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں تمہیں مسلمان بنانا چاہتا ہوں، ایسا مسلمان کہ جو قدرت کی حکمت پر کبھی اعتراض نہ کرے، جو تسلیم اور اللہ کا پیکر ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، اللہ کی مرضی ہی اس کی مرضی ہو، یا حی یا قیوم، اللہ ہمیں ایسی توفیق بنائے۔ لیکن آپ نے بچے کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے میں چھوٹا بچہ، کنت خلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یا غلام
اے بچے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ حبیب علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، انہیں توحید کا علم دے رہے ہیں، رسالت کا علم دے رہے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات سکھا رہے ہیں۔ اس اہمیت پر بھی تو غور کریں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل سنت بھی ہے۔ احفظ اللہ یحفظ، اللہ کے حدود کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اگر میں اپنے بچے کی ایسی تربیت کروں گا، حرام نہیں کھائے گا، وہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے گا، کہ میں بھوکا نہیں مروں گا انشاءاللہ۔ میں اس معاملے میں اس کی تربیت کروں گا کہ اللہ کی حد ہے کہ کسی کی بیٹی بہن کو تو نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا، تو میں اس کی تربیت کروں گا کہ تیری بہن، ماں، بیوی، بیٹی کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ ہے تربیت۔ ہم نے کبھی بٹھایا اپنے بچے؟ اب بہت اچھے ہیں، میں ایک فکر دے رہا ہوں، کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا۔ پھر فرمایا احفظ اللہ تجد تجاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قائم کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس سے مراد اللہ کی رحمت تیرے سامنے، اللہ کی مدد نصرت تجھے عنایت ہو۔ اور پھر تربیت کے لحاظ سے فرمایا اے بچے، اگر یہ ساری کی ساری دنیا مل جائے نا، اَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر ساری کی ساری دنیا مل بھی جائے نا تیرے ساتھ، تو جو نفع اللہ نے تجھے دینا ہے، جو نفع نہیں دینا، ساری کی ساری دنیا مل بھی جائے نا تیرے ساتھ، تو تجھے نہیں ملنا، اتنا ہی عنایت ہونا ہے جتنا تیرے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم میرے بچے میں کبھی حسد نہیں آئے گا۔ میرا بچہ اللہ اسے جو دے گا اس پہ راضی ہوتا ہے، اور اگر ساری کی ساری دنیا مل جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہیے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے وقتوں میں لکھا ہے۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر میں اپنے بچے کی تربیت کر پایا تو میرا بچہ کبھی بھی نقصان کے ڈر سے حرام کی طرف نہیں جھکے گا، کبھی بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کی نافرمانی کی طرف نہیں جھکے گا۔ یہ تھی حضور علیہ السلام کی تربیت کا انداز۔ بیٹا ہو یا بیٹی، تربیت کرو۔ بیٹی کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بیوی کا ذکر کیا، میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ بیٹی کی شان کو تو اجاگر کر رہا ہے، ایثار کی شان کو بھی اجاگر کر رہا ہے، ایثار بھی، اور ماں باپ تو کرتے ہیں ایثار، خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں کہ ان کے پیٹ بھر جائیں۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ اس حدیث سے میں اور آپ اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کریں کہ شادی کے بعد وہ ہر ایک کے حق کو ایسے تسلیم کرے جیسے ماں اپنے بچے یا بچیوں کے حق کو تسلیم کرتی۔ خدا کی قسم کامیاب ہو جائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی، ایک بیوی صاحبہ تشریف لے آئی، وَمَعَهَا ابْنَتَانِ، دو بیٹیاں اس کے ساتھ ہیں، فَأَسْأَلَ عَنْهُ شَيْئًا، اس نے کوئی شے مانگی، آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس سوائے ایک کھجور کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے قربان جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو میں مکہ کے سنگریزوں کو، فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے عرض کی سونے اگر آپ حکم فرمائیں، اللہ فرماتا ہے میں مکہ کے سنگریزوں کو آپ کے لیے سونے کا دوں۔ ان کے گھر میں ایک آپ فرماتی میں نے عنایت فرمائی، حضور عنایت فرمائی، اس والدہ نے اس کو بیچ میں سے دو کیا
اور ایک ایک بچے کو وہ کھجور دے اور پھر وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کیفیت دیا، حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے بچیوں سے آزمایا جائے اور وہ ان کے حقوق کا خیال کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، کن لہو سترا من النار، یہ ایک بچی اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے۔ یہی حکم ہر اس باپ کے لیے ہے جسے بیٹی جیسی نعمت عنایت ہوئی اور اس نے اسے پردے میں جوان کر کے اس کا نکاح کر دیا، یہ بیٹی اس کے اور جہنم کے درمیان پردہ بن جائے۔ آپ اور میں کوشش کریں اپنے گھروں میں کا حکم، اپنی بیٹیوں کو روزانہ بٹھائیں، ان سے محبت بھری باتیں کریں، ان کے وقت کا ان سے پوچھیں، ان کے کام ان سے پوچھیں، ان کی پڑھائی ان سے پوچھیں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ صرف بیٹا نہیں، میری بھی گھر میں بڑی قدر ہے۔ اس بیٹی کے دل میں باپ کی بڑی عزت ہوگی، ماں کی بڑی عزت ہوگی۔ یہ عزت اللہ کی عزت و جلال کی قسم اسے بے پردگی سے بھی روک دے گی، بے حیائی سے بھی۔ اللہ کرے کہ ہم پکے سچے مسلمان بنیں۔ اپنے شیخ کے آخری مقالے پر میں اپنی ساری گفتگو کی تکمیل کر رہا ہوں۔ کہنے والے نے پہلے اس پر خود عمل کیا، پھر لوگوں کو سنایا۔ ہمیں کمی بیشیاں ہیں، ہم پہلے سناتے ہیں، بعد میں عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بعد میں عمل بھی اگر کوشش سچی ہو، استقامت کے ساتھ ہو، تو بڑی کامیابی ہے۔ میرے شیخ کی گفتگو کو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں اے ہم نشین، ہم اپنی اس ناداری پہ جتنا بھی روئیں کم ہے، تو ہی بتا ہم میں مسلمانی کا کون سا انداز پایا جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کھاتا، نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھتا، اللہ کو اپنے پاس حاضر ناظر جان کر ہر خوف سے بے خوف ہو کر اپنی منزل پر گامزن رہتا۔ جو کام کرنے کا ارادہ کر لیتا، کر کے رہتا، کسی کے بھی روکے کبھی نہ رکتا۔ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے کہ نشے میں مخمور ہو کر کون و مکان کی عرشہ سے مستغنی و بے نیاز ہوتا۔ بڑی آسان بات ہے، مشکل نہیں ہے۔ فرمایا برائی و بے حیائی کے قریب تک نہ پھٹکتا، جو کام سرے بازار کرنے کی جرت نہ رکھتا، خلوت میں بھی نہ کرتا۔ کبھی جھوٹ نہ بولتا، غیبت نہ کرتا، چغلی نہ کھاتا، حسد نہ کرتا، کبھی کسی کو آر نہ دلاتا، نہ ہی کوئی تانا مارتا۔ غرض یہ کہ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھتا، کسی کمال کا دعویٰ نہ کرتا، ہر کمال کو اللہ کی عنایت سمجھ کر سجدہ شکر کرتا، کسی کام کو اپنی طرف منسوب نہ کرتا۔ جس نے اچھا نام رکھیا وہ چولہے دے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے ننگ محمد تے ننگ جانے گا اڑیا۔ کسی ابتلا میں مبتلا ہوتا، اسے اپنے گناہوں کی شامت سمجھ کر توبہ کرتا۔ توبہ کرتا، اگر توبہ سے پھرتا، پھر کرتا، پھر پھرتا، پھر کرتا، حتیٰ کہ اللہ کے ربوبیت کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے کر بخش دیتی، پھر کبھی نہ پھرتا۔
ملت کی آبرو پہ اپنی آبرو اڑا دیتا. یہ کیوں کیا؟ نام کی خاطر. یہ کیوں کہا؟ نام کی خاطر. اگر ملت کے لیے ہوتا بلائیں دے دیتا. یا حی یا قیوم. اللہ ہمیں ایسی مسلمانی کی توفیق جس میں جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، حسد نہ ہو، ہر وقت اللہ کے حضور استغفار کے ساتھ رجوع ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا. بس اتنی بات ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اس کے نشے میں مخمور ہو کے کون و مکان سے مستغنی و بے نیاز ہونا تو بڑی بات ہے. بہانا تو نہ بہاؤ کہ جی ہم کیسے مستغنی و بے نیاز ہو سکتے ہیں. اس کی اتباع میں حرام سے بچ جاؤ. سمجھ تو کون و مکان سے مستغنی و بے نیاز. اس درجے تک کون نہ بڑا اوکھا ہے. حرام سے اپنے آپ کو روک اتنا نشہ تو اتنے تو مخمور ہو تیری نظر کسی کی بیٹی کی طرف بہن کی طرف نہ اٹھے، حرام کی طرف نہ اٹھے. جب بھی اٹھے نماز کے لیے اٹھے، جب بھی اٹھے سجدے کے مقام کے لیے اٹھے، جب بھی تیری نظر اٹھے قرآن کی آیات مقدسات پر پڑھے. اتنا تو کم از کم ہو. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسی کی، کوئی رہبر منزل کی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس منزل پر گامزن ہونے کی کہ جس پر کامیاب لوگ گامزن ہو کر کامیاب ہوئے، اللہ اس کی توفیق عنایت فرمائے. آپ دوست احباب کی آمد کا شکریہ. وما دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ذکر کی سرمدی توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی پیاری دعا کیا کرتے. میرے مولا تیرا ذکر میرے دل کے چراغ کا تیل ہے، یہ چراغ سدا روشن رہے. آمین یا حی یا قیوم. تیرا ذکر میری زندگی کا انمول سرمایہ ہے. تیرے لطف و کرم سے تیرے اس بندے کو تیرا ذکر نصیب ہو، ذکر کا مقبول نصاب عنایت ہو، ذکر کا بلند ترین معیار عطا ہو، ذکر کے تمام دروازے وہاں ہوں، کوئی بھی دروازہ بند نہ ہو، اور یہ کرم سرمدی ہو سے تیرے اس بندے کا کوئی بھی دم تیری یاد سے خالی نہ گزرے. شب و روز تیرا ہی ذکر جاری و ساری رہے. تیرا ذکر اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ رب العالمین ہر ذکر کو بلا دے اور تیرے ذکر کی محبیت ما سوا سے مستغنی و بے نیاز کر دے. کلیتاً بے نیاز یا حی یا قیوم. آمین. الحمدللہ چرچے قرآن کے سلسلے کی ہمارے اس محلے میں اور ہم سب میں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری مسجد کے ہمسایہ بھائی محمد حسین صاحب کی اہلیہ وصال کر دو. ہمارے ادھر ایک ہمسایہ ہے پروفیسر صاحب کی اہلیہ وصال کر دو. سوشل ان کے سارے سواب کے لیے اور جمعیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے سارے سواب کے لیے میں ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور نہ والدین و اطلاعات کی بیدہ کل معلومات استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا عزیز یا سلام یا حی یا قیوم یا رب العرش الکریم یا رب العرش العظیم یا رب العرش المجید یا نور السماوات والارض یا زین السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض یا اللہ یا رحمان تیرا شکر احسان بار بار شکر احسان لگاتار شکر احسان تا دوام تو نے ہم اصلاح نفس کے لیے اصلاح معاشرہ کے لیے اور اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس پاک محفل کو سجانے کی اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے مولا.
ہم سب کا دور نزدیک سے آنا اپنی شان وعدے کے مطابق قبول و منظور فرما۔ مولا کریم جو اجر و ثواب عطا فرمایا اہل مجلس کی طرف سے، اس علاقے کے بزرگان دین کی طرف سے، المقام النجاح صحاف المقبول المستقیم کیمتار الرسال کے روٹینان کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد، اپنے دشمن، اپنے جانی، اپنے بابا جی حضور ابو انیس محمد برکت لدھیانوی کو سر رضیز کی وساطت سے نبی کریم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حقیقتاً توفیق نظرانہ آپ کے والدین کریمین طیبین طاہر ہیں، اصحابی اصحابیات تابعی تبع تابعین ازواج محترمہ، پیارے آقا کی پیاری پیاریات، پیاری بیٹی کی آرزوات، شہدائے بدر و حنین، یا الہ العالمین حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جو بھی صاحب ایمان آئے تیری طرف مولا سب کے حساب سوال کرتے ہیں، درجہ بدرجہ قبولیت فرما۔ اہل مجلس کے نانک وال، دادک وال، بہن بھائی عزیز و کربا، خصوصاً بھائی محمد حسین صاحب کی اہلیہ، پروفیسر فیصل صاحب کی اہلیہ، اور جن جن کے لیے کہا گیا، جن جن کے لیے نہیں کہا گیا، مولا تمام اہل مجلس کے نانک وال، دادک وال، عزیز و کربا، چھوٹے بڑے جو بھی اس تعلیم فانی سے چلے گئے تمام کی کامل مطلوب فرما، اور بخشی ہوئی روحوں کا صدقہ تمام اہل مجلس کی بخشش فرما۔ مولا جو درس و تدریس کی باتیں سنی مولا ان کو سمجھ کے عمل کرنے کی، عمل پہ استقامت کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے گھروں کو اپنے ذکر کی بہار عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو یا الہ العالمین تیرے ذکر سے اب ہر وقت ان کی زبانوں کو تر رکھنے کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس مرکز کو سدا قائم و دائم فرما، اس مرکز کو بنانے والوں کو، سجانے والوں کو یا الہ العالمین ہمت اور توفیق عطا فرما کہ ہمیشہ تیرے دین کے لیے بہتر کام کرتے رہیں۔ تمام خدمتگاروں کی خیر فرما، بے اولادوں کو اولادیں ملینا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، میرے ملک پاکستان کو سود کی لعنت سے آزاد فرما، کشمیر بھر فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، مولا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ انیس شیخ عالم بابا جی برکت علی فقر و ترک و سلط میں وہ پیکر صبر اللہ، یا الہی شاہ برکت کی ولایت کے انتفاع ذکر و فکر و خدمت و تبلیغ ہو مجھ کو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رحیم یا رحیم۔ جلس کا استغفرک واتوب الیک تین ہفتے بعد 24 اکتوبر کو اتوار والے دن یہی درس قرآن، اگلا درس قرآن یعنی 24 اکتوبر کو ہوگا۔ نکالے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کھانا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر پسند ہوتا تو ناول فرماتے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن اسے پورا نہ کرتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کھانے کے برتن کو اچھی طرح سے صاف کریں۔ ایک حدیث میں ہے کہ کھانے کا برتن آپ کے حق میں دعا کرتا ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا ہے اس کے دل کو بھی ایسے صاف کرے۔ کھانے کے آخر میں